مسلمانوں کے مذہبی طبقے کے درمیان دین کے نام پر کوئی کام اگر بچا ہے تو وہ صرف اور صرف حفاظت دین کا کام بچا ہے۔ تحفظ نبوت کے نام سے، تحفظ دین کے نام سے وہ کانفرنسز کرتے ہیں، ان کی تمام ایکٹیویٹیز اور سرگرمیاں دراصل اسی کے دائرے میں گھوم رہی، حالانکہ امت کا جو نصب العین تھا وہ یہ تھا کہ وہ اشاعت دین کا کام کرے۔ تحفظ اللہ کی ذمہ داری، پروٹیکشن اور پریزرویشن اللہ کی ذمہ داری تھی، اور اشاعت دین یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور پیغمبر کی امت کو دی تھی۔ یہی وہ کام ہے جس کے بارے میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ مسلمانوں کا نصب العین دعوت اللہ ہے، مسلمانوں کا نصب العین شہادت علی الناس ہے، یعنی تمام انسانیت کو خدا کی طرف بلانا، تمام انسانیت کے درمیان جا کر اللہ کی طرف سے گواہ اور وٹنس بننا۔ تو یہ دعوت اور شہادت مسلمانوں کی ذمہ داری تھی۔ دعوت اور شہادت کا مطلب ہے غیر مسلم اقوام میں خدا کا پیغام پہنچانا۔ مسلمانوں کے درمیان جو بھی کام ہوتا ہے اسے ہم اصلاح اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کہتے ہیں۔ قرآن میں یہ بار بار یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان اگر اس کام کو کریں گے تو اللہ کی مدد اور نصرت ان کے شامل حال ہوگی۔ قرآن و حدیث میں یہ بات واضح طور سے بتایا گیا ہے، اور اگر مسلم امت یہ کام نہیں کرے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی اس کے ساتھ نہیں ہوگی۔ صرف بات یہی نہیں ہے کہ آپ اپنے رخ کو بدل کر معاملے کو حل کر لیں گے، نہیں، بلکہ اس کے بعد اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ کام جب امت نہیں کرتی ہے تو ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ باتیں قرآن و حدیث میں اتنی زیادہ واضح ہیں جو میں نے ابھی آپ کے درمیان رکھی ہیں کہ اس معاملے کو، ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس بہت زیادہ علم ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی آدمی قرآن کو اٹھائے اور اس کے سادہ ترجمہ کو بھی پڑھ کر، دنیا کے کسی عالم دین کا وہ ترجمہ ہو، ان کو پڑھ کر ان باتوں کو بالکل وہ 2 اور 2 4 کی طرح سمجھ سکتا ہے۔